ان لہم جنات، کہ ان کے لیے اللہ نے باغات کو تیار کر رکھا ہے۔ کیسے باغات ہے؟ تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہے۔ یہ جو جنات کہا گیا، باغات، یہ جو جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، یاد رکھ لے ہمارے مفسرین کرام نے کتب تفاسیر میں جنت کے 8 طبقات کو بیان کیا۔ جنت کے 8 طبقات ہوتے ہیں۔ ایک جنت الفردوس ہے، جنت العدن ہے، جنت مأوا ہے، دار السلام ہے، دار المقامہ ہے، اور دار الخلد ہے، اور اسی طرح علیین ہے، اور ایک ہے جنت نعیم ہے۔ مکمل 8 طبقات ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک ریل میں ہر ریل چلتی ہے تو اس کے اندر کیٹیگریز ہوتے ہیں، طبقات ہوتے ہیں، کہ نارمل الگ ہوتے ہیں، AC1، AC2، AC3، اور اسی طرح بہت سے جنرل رہتے ہیں۔ ریل تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن طبقات جدا جدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جنت تو ایک ہوتی ہے لیکن اس کی درجات جدا جدا ہوا کرتے ہیں۔ کسی کو جنت الفردوس ہے، کسی کے لیے جنت علیین ہے، کسی لیے دار السلام ہے، کسی کے لیے دار المقامہ ہے، اور کسی کو جنت عدن ہے، کسی کو جنت مأوا ہے۔ تو اس طرح 8 طبقات جنت کے بیان کیے گئے۔ تو فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہے۔ یہاں پر قرآن مجید میں نہر نہیں کہا گیا بلکہ نہر کی جمع انہار آتی ہے۔ جنت میں نہریں ہیں، ایک نہر نہیں کئی نہریں ہیں۔ تو مفسرین کرام نے بیان کیا کہ جنت میں 4 نہریں ہیں۔ ایک نہر پانی کی ہے، اور ایک نہر جنت میں شہد کی نہر ہے، ایک نہر دودھ کی نہر ہے، اور ایک نہر شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب کی نہر ہے۔ تو 4 قسم کی نہریں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے رکھی ہے۔ کسی کو پانی کی نہر سے سیراب کیا جائے گا، کسی کو دودھ کی نہر سے، کسی کو شراب طہور کی نہر سے، کسی کو شہد کی نہر سے۔ ان نہروں سے ان باغات کو پانی لیا جاتا ہے۔ تو جس باغ کی پرورش ان مقدس چیزوں سے ہوگی، اس کے نکلنے والے پھل کا عالم کیا ہوگا؟ تو فرمایا گیا کہ ہم نے خوشخبری سنائیے ان ایمان والوں کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے باغات کو تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کلما رزقوا، کہ جب کبھی ان جنتیوں کو ان باغات میں سے کوئی پھل دیا جاتا ہے، جنتیوں کو ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھ لے کہ جنت میں کسی انسان کو بھوک اور پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ جب بھوک اور پیاس نہیں ہے تو پھر جنتی پھل کیوں کھائیں گے؟ انسان کھاتا ہے تو بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے، لیکن وہاں نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے۔ تو اس لیے ہمارے مفسرین کرام نے بیان کیا کہ دیکھو انسان کھانے کی 2 وجوہات ہے، ایک غذا کے لیے کھاتا ہے اور ایک لذت کے لیے کھاتا ہے۔ مثلا جب آپ کو بھوک لگی، آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آپ کوئی پھل کھا رہے ہیں۔ پھل بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھاتے، پھل صرف مزے کے لیے کھایا کرتے ہیں۔ تو جنتی جو کھائیں گے بھوک مٹانے کے لیے نہیں بلکہ صرف مزے کے لیے کھائیں گے، لذت کے لیے کھائیں گے۔ لذت کے لیے کیا کھایا جاتا ہے؟ پھل کھائے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں پر اناج ہوں گے، غلہ ہوگا، چونکہ اناج اور غلہ یہ بھوک مٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اناج اور غلے کے جو چیزیں ہوتی ہے، چاہے چاول ہو، چاہے وہاں پر آپ گھیوں لے، جو لے، یہ غلہ ہے، یہ اناج ہے، یہ بھوک مٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لیکن پھل
یہ بھوک مٹانے کے لیے نہیں، صرف لذت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہے، لہذا وہاں پر انسان جو بھی کھائے گا بھوک کے لیے نہیں، غذا کے لیے نہیں، بلکہ لذت کے لیے کھائے گا، بس اسے لذت اور مزے کے لیے کھائے گا۔ اور جب ان کو رزق دیا جائے گا تو قرآن مجید میں کہا گیا کہ جنتی کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جس پھل کو ہم اس سے پہلے کھا چکے ہیں، اس سے پہلے ہم کو دیا گیا۔ یہاں پر مفسرین کرام نے دو باتیں بیان کی گئی۔ مفسرین کرام نے بیان کیا کہ جنتیوں کو جو پھل دیا جائے گا اس پھل کی شکل اور صورت دنیا کے پھل کی شکل و صورت کی طرح ہوں گے۔ کیوں دنیا کے پھل کی شکل و صورت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اسے دنیا کے پھل یاد آتے رہے۔ چونکہ انسان کی مزاج ہے کہ جو چیز کو اس نے پہلے دیکھا نہیں وہ چیز نظر آ جائے تو اس کے کھانے کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ پہلے کوئی چیز کھا چکا ہے وہی چیز کو دی جا رہی ہے تو اس کی طرف وہ مائل ہوتا ہے کہ یہ تو چیز ہم کھا چکے ہیں۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات مفسرین کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ جنتیوں کو جنت میں جو پھل دیے جائیں گے وہ ایک جیسے رہیں گے، یعنی دیکھنے میں، رنگ میں اور اس کی بو میں ایک جیسے رہیں گے۔ تو جنتی یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہم کھا چکے ہیں، یہ تو پہلے جیسا ہی پھل ہے، اس کا رنگ ایک ہی طرح کا ہے، اس کی بو ایک ہی طرح کی ہے۔ لیکن جب وہ کھائیں گے، جب بھی وہ کھائیں گے ہر مرتبہ اس کا مزہ جدا جدا رہے گا، رنگ ایک رہے گا، صورت ایک رہے گی، لیکن کھائیں گے تو اس کا ذائقہ الگ رہے گا۔ یہ جنتیوں کے پھل کی ایک خوبی رہے گی کہ وہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا کہ ان کو ایک جیسے پھل دیے جائیں گے، لیکن اس کا جو مزہ رہے گا، اس کا جو ذائقہ رہے گا وہ ایک جیسا نہیں رہے گا، ہر مرتبہ جدا جدا رہے گا، علیحدہ علیحدہ رہے گا، ہر مرتبہ ایک نئی لذت وہ محسوس کرے گا۔ اور یاد رکھ لے، ہمارے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو پھل رہیں گے، میوے رہیں گے، ہم کتنا کھائیں گے، ہماری غذائیں کتنی ہوتی ہے۔ دنیا میں ہم بہت سی چیزیں کھاتے ہیں، کھانے کے بعد پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن خواہش نہیں مٹتی، کھانے کو اور جی چاہتا ہے لیکن پیٹ اجازت نہیں دیتا، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کتنی غذا کھائے گا، کتنے پھل کھائے گا؟ جنت میں تو بے شمار پھل ہے، طرح طرح کے اللہ نے پھل تیار کیے ہیں اور ہر ایک کا مزہ جدا جدا ہے، نہریں ہیں، ان تمام چیزیں انسان کھائے گا کیسے؟ تو یہ بات بیان کی گئی کہ جنتیوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو ایک جنتی کو 100 آدمیوں کی طاقت اور قوت دی جائے گی، 100 آدمیوں کے برابر وہ کھا سکے گا۔ اس کو کھانے کی، پینے کی اور خواہشات کی اتنی طاقت دی جائے گی کہ 100 آدمیوں کی کھانے پینے اور خواہشات کو ایک جنتی کے اندر جمع کر دیا جائے گا، تو وہ بے حساب پھل کھائے گا، بے حساب وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ تو یہ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی ہے کہ ان کو پھل دیے جائیں گے اور ایک ایک جنتی کو بے حساب 100 آدمی کے برابر طاقت و قوت دی جائے گی اور ان کے لیے کوئی بھوک اور پیاس نہیں رہے گی۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جب 100 آدمیوں کے برابر اسے طاقت و قوت دی جائے گی، وہ غذائیں کھائے گا تو کھانے کے بعد وہ ہضم کیسے کرے گا؟ چونکہ انسان کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کے بعد بیت الخلاء اس کے لیے ہے، کھانے کے بعد وہ چیز نکلے گی تو پھر دوسری چیز آئے گی، لیکن وہاں پر تو کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں، وہاں بول و براز نہیں، یہ حاجت بشری کی کوئی وہاں پر گنجائش ہی نہیں، وہاں پر بول و براز حاجت بشری ہی نہیں، تو پھر یہ کھائے گا تو ہضم کیسے کرے گا؟ تو وہ مفسرین کرام نے بیان کیا کہ جنتی کے جسم سے ایک خوشبودار پسینہ نکلے گا، وہ جب پسینہ نکلے گا تو اس کی ساری جتنی وہ پھل کھایا ہے وہ سارے کے سارے ہضم ہو جائیں گے، اس خوشبودار پسینے کے ذریعے ختم ہو جائے گا اور پھر سے اسے 100 آدمی کے کھانے اور پینے کی قوت آ جائے گی۔ یہ جنتیوں کے لیے
یہ بشارتیں ہیں، یہ خوشخبریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جیسے اور ہم شکل پھل دے گا جن کا مزہ جدا جدا رہے گا۔ اس کے بعد جنتیوں کے لیے فرمایا گیا وَلَهُمْ فِيهَا، یہ تو پھل کی بات ہوئی، آگے فرمایا کہ جنتیوں کے لیے ایک اور چیز یہ ہے کہ ان کے لیے پاک بیویاں ان کے لیے رکھی جائے گی، ازواج مطہرۃ، پاک بیویاں ان کے پاس رہے گی۔ اب یہاں پر پاک بیویوں کی تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن خلاصتاً میں آپ کو بتلاؤں کہ جنتیوں کی جتنی بیویاں رہیں گی ان کو پاک کیوں کہا گیا، تو دو طرح کی پاکی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایک ظاہری طور پر ان کے اندر کوئی گندگی نہیں رہے گی، جس طرح دنیا کی عورتوں کے اندر کچھ گندگیاں بھی ہوا کرتی ہے، ظاہری کچھ گندگیاں ہوتی ہے۔ جنت کی جو عورتیں ہیں، جو بیویاں ہیں، اللہ تعالیٰ جو جنتیوں کو عطا فرمائے گا، ان کو کوئی ظاہری کسی طرح کی گندگی ان کے پاس نہیں رہے گی، ظاہری گندگیوں سے بھی پاک رہیں گے اور باطنی گندگیوں سے بھی پاک ہوں گے۔ باطنی گندگیاں کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے، بدتمیزی ہے، حسد ہے، جلن ہے، کینہ کپٹ ہے، عداوتیں ہیں، یہ باطنی گندگیاں ہیں۔ تو جنتیوں کو جو بیویاں ملے گی ان کی ظاہری خرابیاں، ظاہری عیوب بھی اللہ دور کر دے گا، باطنی عیوب کو بھی اللہ تعالیٰ پاک فرما دے گا۔ ظاہر اور باطن دونوں ان چیزوں سے، گندگیوں سے وہ پاک رہیں گے۔ اور یہاں پر یہ بات بتلا دوں کہ جنتیوں کو جو ازواج، جو بیویاں ملیں گے، اس میں مفسرین کرام نے بیان کیا کہ جنت کی حوریں بھی شریک رہیں گی، اور جنت کی حوروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا کی جو بیویاں تھیں انہی کو بھی اللہ تعالیٰ ان جنتی حوروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ شریک فرما دے گا۔ دنیا کی بیویاں جو ایمان کی حالت میں مری انہیں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جنت کی حوروں کے سامنے یہ دنیا کی عورتوں کی خوبصورتیاں کب دکھائی دیں گی، تو مفسرین کرام نے بیان کیا کہ جنت میں جانے کے بعد دنیا کی جو بیویاں رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے حسن کو جنت کی حوروں سے بڑھ کر حسن عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ قادر مطلق ہے، وہ ہر طریقے سے بندوں کے لیے طرح طرح کی نعمتیں تیار کر رکھا ہے، تو ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ظاہر بھی پاک رہے گا، باطن بھی پاک رہے گا، اور جو دنیا میں ان کی بیویاں رہی ہیں وہی مرنے کے بعد وہ انتہائی مقدس اور پاکیزہ ہو کر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، چونکہ دنیا کی ہر نعمت کا بارے میں ایک عیب یہ ہے کہ دنیا کی جو بھی انسان کو نعمت ملتی ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، منصب ہو، دنیا کی ساری نعمتوں میں ایک عیب یہ ہے کہ یہ نعمت انسان سے چھین لی جائے گی، یہ نعمت ختم ہونے والی ہے، ساری دنیا فنا ہونے والی ہے، اور یہی عیب دنیا کی ساری نعمتوں کو حقیر کر دیا کرتا ہے۔ لیکن جنت کی نعمتوں کی خوبی یہ ہے کہ وہاں کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو بہرحال ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو ایک شوق دیا جا رہا ہے، ایک انہیں ترغیب دی جا رہی ہے، جس طرح ایک بچے کو ماں باپ لالچ دیتے ہیں تاکہ بچہ ماں باپ کی باتوں کو مانے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جنت کی نعمتوں کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے تاکہ خدا کے بندے جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے اللہ کی عبادت و بندگی، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور وفاداری کریں۔